یہ جو محترمہ جس کی آپ کو فوٹو نظر آ رہی ہے نا، ان کا نام ہے محترمہ فرحت ہاشمی۔ مثلا یہ فرحت ہاشمی جو ہے نا، یہ تو اپنا نیا کوئی ایسا مذہب کو فقہ ایسی نہیں لے کر آ رہی ہیں، اور ان کو شعور یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک کتاب جو سب سے جس کا مقام بلند ہے اور بلند رکھی جاتی ہے، اس کا مقام اتنا ہے، اور یہاں پر اس نے قرآن پاک ایک عام کتاب سمجھ کر اس محترمہ نے اس کے اوپر کمپیوٹر رکھا ہوا ہے۔ کاش جتنا وقت اس محترمہ نے اہل سنت کو مشرک اور بدعتی اور ائمہ اور فقہا کو گمراہ ثابت کرنے میں برباد کیا ہے، اتنا اگر ادب قرآن پر لگا دیتی تو آج ان کے فالوور الگ گمراہ فرقہ نہ بناتے۔ محترمہ کا انداز تقریر جو ہے نا، تھوڑا مختلف سٹائل کا ہے۔ خواتین مردوں کی نسبت جلدی ان کی چال میں پھنس جاتی ہیں۔ محترمہ فقہ کرام کی تقلید کو بھی غلط سمجھتی ہیں، یعنی کہ جو فقہ کرام ہیں ان کی تقلید کو یہ غلط سمجھتی ہیں۔ کیوں؟ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ جو فقہ کرام ہیں، جو فقہ کے امام ہیں، ان سے نہ لو کچھ بھی، کیونکہ یہ محترمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود حدیثیں لی ہیں، صحابہ کے منہ سے، صحابہ کی زبان مبارک سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ خود نقل کی ہیں۔ یہ جو محترمہ ہے نا، یہ کہہ رہی ہے فقہ کرام کی تقلید نہ کرو۔ ارے تقلید نہ کریں تو دین کہاں سے لیں؟ ہم کون سے زمانے میں تھے؟ ایک تو یہ فقہ کرام کی تقلید کو غلط سمجھتی ہیں، اور بات یہاں تک رکی نہیں، یہ واقعہ معراج میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جب ان کو معراج ہوئی تو اللہ پاک سے جو ملاقات ہوئی نا، یہ محترمہ کہتی ہیں کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ صاف واقعہ جو معراج ہے نا، اس کی منحرف ہیں، انہوں نے انکار کیا واقعہ معراج کا، کہتا ہے اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ یہ محترمہ کہتی ہیں، میں اپنے پاس سے بات نہیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، آپ یوٹیوب پر اس کی ہر تقاریر سننے جاتے۔ واقعہ معراج کے حوالے سے یہ محترمہ خاص طور پر منحرف ہو گئی ہیں کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی تھی نا، اللہ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، اللہ سے ملاقات کی یہ محترمہ سرے سے اس میں منحرف ہو گئی، انکار کر دیا، کہتے اس کی دلیل ہی نہیں ہے، کوئی اس کی بات کا وجود ہی ہے، یہ من گھڑت بات ہے۔ یہ محترمہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات صرف جبرائیل امین سے ہوئی تھی، اللہ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اور جس کا جو حوالہ ہے وہ متعدد جو مجموعہ احادیث کی کتابوں میں متعدد احادیث میں ملتا ہے واقعہ معراج کا، آپ سرچ کر کے دیکھ لیں۔ تو دوسرے نمبر پہ یہ ان کا جو سٹیپ بائی سٹیپ رکا نہیں، ابھی ان کی تعلیم ابھی رکی نہیں، گمراہی والی تعلیم۔ یہ جو ہے نا وسیلہ، یہ کہتی ہے یہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، یہ وسیلے کا بھی انکار کرتی ہے۔ وہ وسیلہ جو قرآن کریم میں جس کے بارے میں ذکر ہے، الحمدللہ میری بھی ایک ویڈیو موجود ہے یوٹیوب پہ وسیلے کے متعلق مکمل دلائل قرآن و حدیث کی روح سے، اور بہت زیادہ یہ ابھی وقت شارٹ ہے، اس کی تھوڑا پوسٹ مارٹم کرنا تھا، کبھی پھر وقت ملا تو وسیلے پر بھی بات ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ وسیلے کا بھی انکار کرتی ہے، وسیلے سے منحرف ہوتی ہے یہ محترمہ۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ابھی کو میرے ذہن میں ہیں، کو نہیں تھے، بہت زیادہ گمراہی والے عقائد ہیں اس محترمہ کے۔ تو سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہو چوروں کی رکھوالی ہے۔ جب بھی کسی بندے سے دین لینا، اس کی عبادت نہ دیکھیں، توحید نہ دیکھیں، یہ بندہ بڑا لالا کرنے والا، تبلیغ کرنے والا، مسجد میں جانے والا ہے، یہ بندہ بڑا نمازی ہے، پرہیزگار ہے، یہ چیزیں بھی ضروری ہیں، لیکن کسی سے دین لینے کے لیے یہ ضروری نہیں۔ دین جس بندے سے لینا ہے نا، جس عالم دین سے آپ نے دین لینا ہے، کم از کم اس کے دل میں وہ توحید پرست ہوتا ہی ہے نا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہو، اس بندے سے دین لیں۔ کسی ایسے بندے سے دین مت لیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاقیات کا منکر ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا منکر ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا منکر ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کا منکر ہے۔ یہ نہ کہتا ہو کہ پیٹھ پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جو چلے گئے ہیں ان کو شعور نہیں، وہ دیکھ نہیں رہے، وہ فوت ہو گئے عام انسانوں کی طرح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پانا حرام ہے۔ ایسے بندے سے آپ دین مت لیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نہیں کہنا، اللہ کا بیٹا نہیں ماننا، اس کے علاوہ سب کچھ مان لینا ہے۔
जो वजह कायनात है। यार हमारा अपना इल्मी मियार क्या है, लेवल क्या है। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को चैलेंज कर रहे हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर होने पे और अल्हम्दुलिल्लाह हर इख्तिलाफी मसाइल की डिस्कशन मौजूद है, डिबेट मौजूद है हमारे पास इल्मी दलाइल के साथ। अगर किसी बंदे ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के हवाले से बात करनी हो, नूर के हवाले से बात करनी हो, वसीले के हवाले से बात करनी हो, हाजिर नाज़िर के हवाले से बात करनी हो, तवीज़ के बारे में बात करनी हो, खत्म शरीफ के बारे में बात करनी हो, तो वो कमेंट्स में राब्ता करें, उसको हर चीज का दलाइल मिलेंगे। तो अपने बच्चों को घर में जो टीवी लगाते हैं, आप किसी आलम दीन, अच्छे आलम दीन को अपने बच्चों को सुनाएं। ये जो मुहतरम है और ये जाकिर नालायक है और तारक जलील है, इन जैसे उलमा कराम से दूर रखें। ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, ये फितने हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सिर्फ दिल में नहीं है ना, खुदा की कसम तौहीद परस्ती जितनी मर्जी कर ले उसकी कुछ भी काबिल कबूल नहीं होना। अगर तौहीद परस्ती पर अगर बात मुकती, अगर तौहीद परस्ती पर बात खत्म होती ना, काम बनता होता, तो मुसैलमा कज़्ज़ाब तौहीद परस्त नहीं था, शैतान तौहीद परस्त नहीं था, यजीद तौहीद परस्त नहीं था। क्यों रब्बे के, क्यों क़यामत तक के लिए मलून ठहरे? सिर्फ इस वजह से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उनके दिलों में नहीं थी। इसलिए हर उस बंदे से दीन है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन में समझ अता करे और हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।